محسن بھائی کتنا ضروری ہے قانون کا احترام کرنا، اس کی بالادستی کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وقال اللہ تعالیٰ مقام آخر۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ عدل و انصاف کو قائم کرو، بے شک، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ بے شک اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے جو قانون نافذ کرنے والے یا عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ تو دونوں آیات دونوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو ایک پہلا حکم جو رب نے فرمایا کہ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، امر ربی۔ دوسرا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو عدل قائم کر رہا ہے اس کا معیار بیان فرما رہا ہے، مقام بیان فرما رہا ہے کہ آپ اور میں کسی سے محبت کریں تو اس کا وقار دنیا میں عام طور پہ جو بڑا بندہ محبت کرتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، جس سے رب محبت کرے اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو رب نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جو عدل و انصاف یا قانون کے بالادستی کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ اسلام اس کی کتنی ذرا وہ اہمیت دیتا ہے، تو اگر آپ حضرت عمر فاروق عنہ کے دور میں چلے جائیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ عدل و انصاف کا جو آپ نے نظام قائم کیا، تو آپ فرماتے ہیں خود کہ میں خطاب کا بیٹا تھا لیکن ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے عدل و انصاف کی جو قرآن کی آیات ہیں اور اللہ کے رسول کی جو احادیث مبارکہ ہیں ابھی مجھ تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا اور اللہ اس کے رسول کی سیرت کو دیکھا تو جو میں کلمہ نہیں پڑھا تو مجھے باپ نے 5 اونٹ دیے۔ کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ۔ ان کو میں قطار میں لگانا چاہتا تو پہلا قطار میں لگاتا دوسرا آ گیا جاتا، تیسرا قطار میں لگاتا تھا چوتھا آ گیا جاتا، میں 5 اونٹ قطار میں نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کیا، تو 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت تھی، حکومت بھی سیدھی تھی، امت بھی سیدھی تھی۔ بتانا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف صرف اپنے پر قائم نہیں کیا بلکہ معاشرے میں قائم کیا۔ اچھا محسن بھائی، ایک ہمارے یہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سگنل توڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہاں پولیس نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، تو دوسرا بھی توڑ دیتا ہے، تیسرا بھی توڑ دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جلدی تھی ہم نکل گئے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی ہم بہت سی دفعہ قانون توڑ ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار ٹھیک ہے کیا ہوا۔ کیا جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جس کی سزا تو ایک الگ ہے، جو قانونی سزا ہے وہ ایک الگ ہے، کیا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں بات ہے شرعی طور پر یاد رکھیے گا، ریاست نے جس کام کو قانون بنا دیا اس ریاست کے اندر، مثال طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، کوئی مر سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، تو اس کا وبال کس پر آئے گا؟ نہ صرف ریاست پر آئے گا بلکہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا وہ اس پر آئے گا۔ تو جب یہ کام کرو تو گناہ گار ہوا کہ نہیں ہوا کہ وہ اس سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اس لیے تو حکم دیا کہ آپ اس سے بچ جائیں کہ آپ یہ سگنل نہ توڑیں۔ تو اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو بالکل گناہ گار ہوگا۔ آپ یہاں تک جان لیجئے سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر 2 مومن کے گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان کی صلح کرا دو، اور اگر پھر بھی ان سے کوئی ظلم بڑھے تو تمہارا کام یہ کہ دوسرے گروہ کے ساتھ مل جاؤ اور اس کے ساتھ لڑو جب تک کہ وہ اچھا بات کو نہ مانے۔ محسن بھائی دیکھیں نا، اس میں ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ قانون کی پاسداری کرانا حاکم وقت کا کام ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حاکم وقتی کئی دفعہ کیا بہت سی دفعہ وہ قانون توڑا ہوتا ہے، وہ خود اس قانون پہ نہیں چلتا، تو پھر عوام اگر اپنے حاکم وقت کو ایسا دیکھ رہی ہے کہ بھئی حاکم وقت تو خود جو ہے وہ قانون فالو نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے چیزوں میں ساری ٹھیک ہے، سارا قانون مجھ پہ امپلیمنٹ کر دیا، تو پھر کیا کریں؟ حاکم وقت کو دیکھ کے بھی تو پھر لوگ سیکھ نہیں، رہے ہیں۔ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے قانون کا یعنی کہ ہم جب قانون کی بات کر رہے ہیں، راستہ ہم نے قانون کا اختیار کرنا ہے۔ پہلا کیا کہ ہم حاکم وقت تک یہ بات پہنچائیں، عرضی پہنچائیں کہ یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ جو میں نے پھر پہلے وہی بات آ گئی کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو آپ کر سکتے ہیں، اور کم زور کیا ہے کہ آپ دل میں برا جانے ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ جو آپ جس کرائیٹیری میں موجود ہیں، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تو روک دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کام سے فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، انتشار پھیلے گا، تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو زبانی کلامی یا تحریر طور پہ آگاہ فرمائیں۔ جیسے آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ بتائیں کہ بھئی یہ معاملہ چل رہا ہے، اور دنیا اس چیز کو جب ایکسیپٹ کرتی ہے کس چیز کو کہ اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اور رہا کہ آپ کی ذمہ داری آپ نے ادا کر دی، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں ہی رکھوالا ہوں، میں ہی کرنے والا ہوں، تو آج کے دور میں اگر اس طرح آپ سوچ کر یہ کام اپنا ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں
تو پھر قاضی کہاں جائے گا، وقت کہاں جائے گا؟ جسے شریعت نے حکم دیا کہ اگر فیصلہ کرنا ہو تو قاضی کے پاس جاؤ، اگر معاملات کرنا تو ان کے پاس جاؤ۔ ہاں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ خود ہی ناانصاف ہیں، وہ خود ہی عمل پیرا نہیں ہے، تو آپ کا کام ہے ان تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا، اصل پکڑ وہ دنیا میں بھی ان کی ہے اور آخرت میں بھی ان کی۔